اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کے نالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج رمضان کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے اقبال صاحب نے کراچی سے لکھا ہے کہ روزے میں کون کون سی چیزیں منع ہیں اور کن چیزوں سے روزے میں منع کیا گیا ہے اور جس سے روزہ خراب ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی چیزیں کون کون سی ہیں۔ تو محترم اقبال صاحب نے جو سوال پوچھا ہے اس میں ہمارے لیے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم آج یہ ڈسکس کریں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا روزے میں کن چیزوں کی ممانعت ہے۔ یہ دو طرح کی چیزیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ یا تو اس سے ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ اس سے مکروہ ہو جائے گا، یعنی یہ ایک طرح کی قانونی زبان ہوگی۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا لیکن روزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو روزہ مطلوب ہے آپ کا روزہ وہ نہیں رہے گا، بظاہر آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا، صبح سحری بھی ہوگی، پورا دن بھوک اور پیاس بھی برداشت ہوگی، اپنی خواہشات بھی قربان کی جائیں گی، شام میں افطاری بھی ہوئی، روزہ پھر بھی نہیں ہوا۔ یہ اگرچہ ظاہری طور پہ یہ حکم نہیں لگایا جا سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ قبول نہیں ہوا۔ تو وہ اسباب کیا ہیں، وہ باتیں کیا ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ چیزیں جو روزے میں واضح طور پر منع ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اختیار کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کھانا پینا اور دوسرا ہے اپنی خواہش پوری کرنا۔ کھانا پینا جان بوجھ کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول چوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لی گئی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص بھول کے کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ پورا سال تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو بھولے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کوئی پانی پی لے یا کوئی چیز کھا لے، تو بھولے سے تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور بعد میں وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا اور پھر اس نے کھا پی لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ ختم، کیونکہ بھولے سے تو اس نے پہلی دفعہ کھایا تھا نا، اب دوسری دفعہ جو اب کھانے پینے میں لگ گیا وہ تو بھولے سے نہیں ہے، لہذا اب روزہ رخصت ہو گیا۔ اسی طرح اپنی خواہش پوری کرنا، ظاہر ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے انسان کی اپنی بیوی، تو ان سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا روزے کی حالت میں منع ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، تو صرف روزہ ہی نہیں ختم ہوگا بلکہ اس پر پھر روزے کی قضا بھی لازم ہوگی، اور صرف قضا ہی نہیں بلکہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا،
کہ اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا کیوں؟ تو یہ تو ہیں وہ ممنوعات جو روزے کی حالت میں جن سے منع کیا گیا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی اختیار کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے. اس پہ ڈیٹیل ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے، کس حالت میں لازم ہوتا ہے. یہ چیز سمجھ لیجئے کہ کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، یہ 3 بنیادی کہہ لیجئے کہ روزے کی حالت میں ممنوعات ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن وہ مکروہ ہیں. مطلب ایسے کسی چیز کا ذائقہ چکھ لیا، زبان پہ رکھ کے چکھ لیا، یہ مکروہ ہے. روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا، فرق آ جائے گا روزے میں. اسی طرح آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ لپٹتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ آپ اس سے مباشرت کر لیں گے، تو ایسا لپٹنا اور ایسا بوس و کنار بھی مکروہ کے دائرے میں آتا، کیونکہ وہ عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بے قابو ہو جائیں اور پھر آپ بالآخر روزہ ٹوٹ جائے. تو پھر ایسا کام بھی نہ کریں. بھائی روزہ تو یہی صبر ہے نا، کھانے پینے میں بھوک پیاس صبر، خواہش پوری نہیں کرنی جائز ہے لیکن اس وقت ناجائز ہے. صبر، شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، تربیت ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص منہ کے اندر تھوک جمع کر رہا ہے اور پھر نگل رہا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہے. سفر میں روزہ کے حوالے سے رخصت ہے. اب کوئی شخص بڑا پرمشقت سفر ہے، اس کے باوجود کہتا ہے نہیں میں تو روزہ رکھوں گا. آج کل کا سفر تو خیر بڑا آسان ہے، لیکن اگر کسی کا سفر پرمشقت ہو تو، اور پرمشقت اگر نہ بھی ہو، سفر میں قرآن حکیم میں صاف طور پہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو. بیمار ہو، سخت بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لو. جتنے روزے قضا ہو جائیں بعد میں کر لو. تو یہ تھا آپ کا سوال اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب پیش کیا. انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوال آئیں گے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. اللہ